بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں و محترم خواتین، اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور اللہ نے اپنی عظیم الشان انعامات اور نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی یہ ہمارے لیے عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہم کو یہاں تیاری کر کے آخرت میں اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ پھر ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ہمارا امتحان ہے۔ خالق و مالک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تم کون اچھے عمل کر کے آئیں گا۔ جو اچھے عمل کر کے آئے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اصل میں کامیابی کا جو دار و مدار ہے، نہ اچھے مکان پر ہے، نہ اچھے کاروبار پر ہے، نہ اچھی کار کھوٹی بنگلے پر ہے، بلکہ اعمال پر ہے۔ اسی لیے انبیاء اکرام کو بھی دنیا میں جس دین کو دے کر بھیجا گیا، انبیاء اکرام بھی دنیا میں یہی بات بتاتے تھے۔ امام الانبیاء نے یہ بات بتائی، دعا مانگی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہوں گی، جہاں کے عذابات ہمیشہ کے ہوں گے، جہاں کی ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ بندوں کو اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی لیے باقاعدہ جنت میں جنتیوں کے لیے اعلان بھی ہوگا، اِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اِنَّ لَكُمْ أَن تَسْقِيمُوا فَلَا تَحْزَنُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ جنت میں قیام کرو، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی۔ اِنَّ لَكُمْ أَن تَشَبُّوا فَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کی صحت ملے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، نعمتیں ملیں گی، کبھی بوسیدگی نہیں آئے گی۔ جنت کی حوریں بھی یہ ترانہ گا کر کہیں گی، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہم ہمیشہ رہیں گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ نحن الناعمات فلا نبس ابدا، ہم ہمیشہ خوبصورت، جوان، تر و تازہ رہیں گی، کبھی بوسیدگی نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے بندوں کو یہ زندگی عطا فرمائے ہیں، یہاں سے تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا وہ مبارک طریقہ ہے۔ اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے۔ دین میں ہماری گویا کہ کم علمی کی وجہ سے ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے، نماز روزے کی حد تک اور کچھ ذکر و تلاوت کی حد تک، حالانکہ دین پوری زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، اور بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے تک، اور ماں کی گود سے خبر کی گود تک، ساری زندگی گویا کہ دین ہے۔ ہماری چال چلن ہو، ہماری معاشرت ہو، ہمارے معاملات ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہمارے اخلاق ہو، اسلام کے اندر 5 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے، جس میں ہماری دماغی لین، دل و دماغ کی اصلاح ہوگی۔ اللہ ایک ہے، جنت و جہنم حق ہے، آخرت برحق ہے، تقدیر برحق ہے۔ بچوں کو یہ ساری باتیں یاد کرائی جاتی ہے ایمان مفصل کی شکل میں، کہ یہ ساری باتیں کہ آدمی کا یقین درست ہو جائے، آدمی کا ایمان درست ہو جائے۔ یقین کے غلط ہونے سے زندگی غلط چلے گی۔ اسی طرح گویا کہ یہ ساری باتیں بچپن میں یاد دلائی جاتی ہیں۔ پہلا شعبہ ہے ایمانیات، اس کے بگاڑ سے آدمی کفر و شرک میں داخل ہوگا،
اللہ کی ہمیشہ آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہوگا۔ ایمانیات کا درست ہونا ضروری ہے، اس کے بگاڑ سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلا شعبہ جو ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ ایمانیات ہے۔ ایمانیات میں تمام چیزوں کا تصور صحیح رہے، رسولوں کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، خبر و آخرت کے بارے میں۔ اور دوسری چیز جو ہے عبادات ہے۔ عبادات میں ہماری نمازیں، تلاوت، ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، حج ہے، اور ساری چیزیں عبادات میں داخل ہیں۔ بدنی عبادات بھی ہیں، مالی عبادات بھی ہیں، اور مالی اور بدنی عبادات بھی ہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی اسلام کا شعبہ ہے۔ تیسرا شعبہ اسلام کا معاشرت بھی ہے، اور چوتھا شعبہ معاشرت کیا ہے؟ ہمارے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہمارے حقوق کا معاملہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ ہو، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ ہو، گھریلو زندگی ہو، بازاری زندگی ہو، ہمارے گویا کہ ایک معاشرت ہے، یہ بھی اسلامی شعبہ ہے۔ اور معاملات جسے کہتے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، یہ اسلام کا اہم شعبہ ہے۔ سارے شعبے اہم ہیں۔ یہ جو ہے پہلا شعبہ ایمانیات کا اور عبادات کا۔ ایمانیات کا شعبہ بنیاد ہے، عبادات کا شعبہ یہ بدن سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں اگر ذری کم و پیشی ہو گئی اللہ معاف کریں گے، لیکن معاشرت کے تعلق سے اور معاملات کے تعلق سے یہ جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ حقوق العباد میں ہے۔ حقوق العباد میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ کل قیامت میں آدمی دونوں ذمہ داریوں کا جواب دینا پڑے گا۔ معاملات میں مسلمان دونوں طرح سے ذمہ دار ہے، ایک کمانے میں بھی ذمہ دار ہے اور ایک خرچ کرنے میں بھی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت میں دونوں طرح سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ 5 سوال ہوں گے۔ کیا کیا سوال ہوں گے؟ جوانی کے بارے میں، جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں برباد کر دی، اور جتنا معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور 2 سوال یہ ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمانے کا طریقہ کیسا تھا، لگانے کا طریقہ کیسا تھا، کمائی حلال کی تھی یا حرام کی تھی، اور لگایا جو تھا وہ گویا کہ اسلام اللہ کے مرضیات پر لگایا یا مرضیات کے خلاف لگایا۔ یہ دونوں باقاعدہ جوابات دینے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ والے سب سے زیادہ احتیاط اپنی کمائی کے بارے میں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر کمائی غلط ہوگی، آدمی حج میں ہو، زمزم کے کنویں میں ہو، یا حرم کے ان سارے مقبول مقامات میں ہو، پھر بھی وہ اپنی دعائیں کرے، اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی، اس کی عبادات نہیں جائیں گی، یہ قبولیت پروف ہوگا، اس کی کوئی عبادات اس کے سروں سے نہیں جائے گی۔ بزرگوں نے بڑی اچھی بات بتائی، ایک آدمی شہید ہوتا ہے تو شہید ہونے پر اس کے پہلے خون کے قطرے پر اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور باقی جتنے خون کے قطرے ہوں گے اس پہ اس کے درجات بلند ہوں گے۔ شہید کو اللہ کے دربار میں 6 قسم کا اعزاز ہے۔ ایک غسل نہیں دیا جائے گا، ایک زمین اس کو نہیں کھائے گی، ایک وہ کچے زخموں کے ساتھ دفن بھی ہوگا، کچے زخموں کے ساتھ کل قیامت میں گویا کہ اس کا حشر بھی ہوگا۔ عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں، اور وہ سونے کی قندیلوں میں اس کا بسیرا ہوگا، پرندوں کے پھگوٹوں میں اس کی روحیں ہوں گی، اللہ کی زیارت ہوگی۔ یہ شہید کا اعزاز ہے۔ لیکن ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، اگر اس پر لوگوں کا حقوق باقی ہے تو یوں فرمایا 700 مرتبہ بھی شہید ہوگا تو وہ لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ جو اس نے کسی کا غضب کر دیا، دبا لیا، کھا لیا، مزاج بن گیا ہے کھانے کا، نہ مساجد کو بخشتے ہیں، نہ یتیم اور بیوہ کو بخشتے ہیں، اور اسے دین تصور نہیں کرتے جو آدمی۔ اسی لیے فرمایا اپنی کمائی کو، انبیاء اکرام کو اللہ نے خاص تاکید فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء اکرام کی جماعت حلال پاکیزہ روزی کھاؤ، اس لیے کہ حلال سے آدمی کے بدن میں جو حلال کی وجہ سے لقمہ آتا ہے، اس کے اندر اس کا مزاج دینی مزاج ہوتا ہے، اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں، اس کے اندر ایمانداری کا جذبہ ہوتا ہے، یہ اپنی ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، یہ نہیں یہ ایڈجسٹمنٹ کی ہو یا کسی قسم کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی، زبان میں گالی گلوچ ہو، دل و دماغ میں قباست ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حرام کمائی بڑی غلط چیز ہے۔
حرام کمائی اور حلال کمائی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حرام کمانے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے، حلال کمانے سے غریب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے سارے حرام کمانے والے مالدار ہو جاتے، حلال کمانے والے غریب ہو جاتے۔ اللہ کا کرم ہے، حلال سے بھی مقدر ایسا نہیں ہے کہ حرام سے مقدر بڑھ جائے گی، حلال سے مقدر گھٹ جائے گی۔ بہت سے لوگ اپنی نادانی اور جہالت سے کہتے ہیں حضرت حلال مال بس نہیں آتا جب تک 2 نمبر کی کمائی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے ہیں، ایک صاحب ہیں جن کا سالانہ زکوٰۃ ہی 1 کروڑ نکلتا ہے۔ ایک صاحب ایسے بھی ہیں جن کا سالانہ زکوٰۃ 17 کروڑ نکلتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی اپنی کمائی ہے، کروڑوں روپیے ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اللہ نے عطا فرمایا ایک خاندان ہے جو مدرسہ چلاتا ہے، ایک مولوی صاحب مدرسہ چلاتے ہیں جس مدرسے کا سالانہ خرچ 50 لاکھ سے زائد ہے، کروڑوں کے حساب سے ہے۔ ایک مولوی صاحب مدرسہ چلاتے ہیں جہاں 500 بچے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے عطا فرمایا حلال، تو جو حلال گویا کہ ایسا نہیں کہ حلال کی وجہ سے فرق کیا ہے، بہت چھوٹا سا فرق ہے۔ فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ حلال کمانے میں حرام کمانے میں صرف صبر کا فرق ہے۔ ایک آدمی حلال مال کو اپنی بے صبری کی وجہ سے حرام بنا لیتا ہے۔ اس کی سمجھنے کے لیے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ ایک آدمی سفر پر چلتا ہے، آپ میسور سے چلے، میسور ختم ہوا تو باہر جو سب سے پہلے پانی ملتا ہے وہ شہر کا گندا نالا ملتا ہے۔ آدمی اپنی پیاس کی وجہ سے، اپنی بے صبری کی وجہ سے، اپنی خباثت کی وجہ سے اگر وہ گندے پانی کو پیے گا پیاس تو بجھے گی، لیکن وہ گندے پانی کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوں گے۔ گندا پانی کیسے برداشت کرے گا؟ اگر آدمی صبر کرے کہ نہیں ذرا آگے بڑھوں گا تو سامنے کاویری ندی ہوگی، نالے ہوں گے بہترین صاف پاک، نہریں ہوں گی، کاویری ندی ہے، بہترین پانی ہے، اب دل کھول کر جی جا کر پیے تو گویا کہ اتنا ہی فرق ہے کہ آدمی حلال کمائی کو اپنی بے صبری کی وجہ سے حرام بنا لیتا ہے۔ ایک 2-3 مثالیں میں واقعات کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، ایک سائل بھکاری بھیک مانگتا ہوا آیا، کہا اس نے سوال کیا یا اہل بیت رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول کے گھر والوں کچھ میری حاجت برا گویا کہ پوری کرو۔ اب حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس معلوم کیے گھر میں کچھ ہے دینے کے لیے۔ وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا کہ تجوریاں ہوتی تھی، باقاعدہ لاک ڈال کر رکھے جاتے تھے، کہیں بستر کے نیچے، کہیں تکیے کے نیچے، کہیں گویا کہ برتن کے اندر ہوتے تھے۔ حضرت علی وہ تلاش کرنے لگے درہم کہ بستر کے نیچے ہوں گے یا تکیے کے نیچے ہوں گے یا برتن میں ہوں گے۔ خیر حضرت ہی تلاش کرنے لگے، اتنی دیر میں جب پیسے لے کر باہر آئے تو وہ بھکاری جا چکا تھا، بھکاری نہیں تھا وہاں پر۔ اور بھکاری کیا تھا، وہ حضرت علی کے جو باہر برتن تھے وہ اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ خیر حضرت علی اس کی تلاش میں گئے، پتہ نہیں کیا مجبور ہے، کیا ضرورت ہے کہ یہ جو آدمی آیا تھا بیچارہ گویا کہ حضرت علی کو بھکاری تو نہیں ملا، وہ برتن نظر آئے، ایک دکان میں برتن تھے۔ کہا بھی یہ برتن کیسے آئے؟ کہا ایک آدمی بیچ کر گیا ہے۔ کہا بھی کتنے؟ 3-4 درہم میں یا 6 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ تو حضرت علی اپنے ہاتھ جو بھکاری کو دینے لائے تھے ہاتھ کھول کر دیکھے تو وہی 6 درہم تھے۔ حضرت علی بھی اسے 6 درہم دینے والے تھے۔ حضرت علی تلاش کر رہے تھے لیکن بھکاری کو صبر نہیں آیا، اطمینان نہیں آیا۔ وہ بھکاری بے صبری میں حلال روزی کے بجائے حرام روزی لے کر گیا۔ ایک اللہ والے تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بھکاری بیٹھا ہوا تھا مسجد کے باہر۔ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے جوتے دیکھ لوں؟ کہا ٹھیک ہے بھی دیکھ لے۔ حضرت نماز پڑھتے پڑھتے حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی، چلو اس بھکاری کو میں 1-2 درہم دے دیتا ہوں، بیچارہ سائل ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے۔ حضرت نماز پڑھ کے باہر آئے تو نہ چپل ہے نہ بھکاری ہے۔ وہ بیچارہ حضرت کو نماز میں لگا کر جوتے بیچنے لے کر چلا گیا۔ حضرت کہے ٹھیک ہے چھوڑو جانے دو۔ آئے تو ایک دکان میں جوتے نظر آئے۔ حضرت نے پوچھا بھی یہ جوتے یہاں کیسے؟ حضرت آپ کو چاہے تو لے لو۔ 2 درہم میں ایک آدمی بیچ کر گیا ہے۔ کتنے درہم میں؟ 2 درہم میں۔ جو حضرت نے جس دینے کی نیت کی تھی وہی 2 درہم جو حلال سے ملنے والے تھے اس نے حرام کی شکل میں لی۔ خالی صبر کا فرق ہے۔ ایک آدمی صبر کرے، بہت سے ہم نے معلوم کیا ہے۔ ایک آدمی کو گویا کہ غلط جگہ نوکری آئی، انشورنس کی جگہ، انہوں نے ہم سے معلوم کیا وہ نوجوان نے کہ حضرت میں ایسی جگہ نوکری آئی ہے
جہاں کی کمائی مشکوک ہے، کیا کروں میں بہت دنوں سے بیٹھا ہوں. کہا بھی اور تھوڑی دیر صبر کر لو، اور تھوڑی دن. اب بیچارہ وہ صبر کر لیا، دعا مانگتا رہا. اللہ نے پھر ایسے فیکٹری میں، ایک کمپنی میں ایسا پوسٹ عطا فرمایا جس کی سفارش پر ہزاروں کو نوکری ملتی تھی. اور میسوری کا نوجوان ہے، باہر کا نہیں. اور نوجوان کا نام سے بھی میں واقف ہوں. اس نے مجھ سے مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ حضرت انشورنس کمپنی میں یا ایسی کمپنی میں مجھے نوکری آئی ہے، کیا میں کروں؟ دل نہیں کرتا مجھے کرنے کے لیے، لیکن ضرورت ہے. میں نے کہا کہ تھوڑے دن اور صبر کر لو، دعا کرو. پھر اس نے کچھ مہینے صبر کیے. اللہ نے اس صبر کی وجہ سے ایک کمپنی میں بڑے پوسٹ پر اللہ نے اسے پہنچایا. جاتے جاتے وہ بڑے پوسٹ کمپنی پر پہنچ گیا. ایک صاحب آ کر پوچھنے کہ آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ کبھی جانتا ہوں، وہ ہمارے کچھ دوست احباب رفقا میں سے، دوستوں میں سے جانتا ہوں. تو کہنے لگے ذرا ان کا نمبر ہو تو آپ میری سفارش کرو کہ مجھے اپنی بچی کو نوکری دلانی ہے. ان کی سفارش پر ہمارے ہم کو ہے کہ نوکری مل جاتی ہے. اندازہ لگاؤ کہ جب آدمی اللہ کا لحاظ کر لیتا ہے، اللہ کے دین کا لحاظ کر لیتا ہے، اللہ اسے کیسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے حلال کمائی کا اپنا اثر ہوتا ہے، حرام کمائی کا اپنا اثر ہوتا ہے. آج مسلمانوں کے اندر اخلاقی اعتبار سے اتنی گراوٹ کیوں ہے؟ یہ جو پریشانی آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں، اوروں کا تسلط ہے ہمارے اوپر. ہم لوگ اپنی کمائی کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ یہ کمائی کیسی ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے. اللہ والے ہر چیز کو بڑی فکر کے ساتھ پہلے سوچتے تھے، بعد میں کھاتے تھے. حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ ہم نے سنا ہے. رابعہ بصری کا آخری وقت تھا، اللہ والی کا. بیمار تھی بیچاری. خیر کسی کی حاضری ہوئی، اللہ والی سے پوچھا کہ اللہ والی ان دنوں میں کچھ اگر کوئی خواہش ہو تو آپ بتائیں، ہم آپ کی تمنا پوری کریں. تو کہنے لگے بڑے دن ہوئے کھجور کھائے بڑے دن ہو گئے، عبادات میں مصروفیت کی وجہ سے دماغ ذہن نہیں گیا. کہا ٹھیک ہے. وہ بیچارے بھاگے گئے، کہیں بازار سے کھجور لا کر دے دے. راستے میں ایک پرندے نے لا کر گوشہ ان کے سامنے پھینکا، ڈالا سامنے. اب یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے انتظام ہو، لے کر بھاگتے ہوئے آئے. اس بیمار اللہ والی کا پہلا سوال کیا تھا؟ ارے فلاں جو کھجور لائے ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب وہ کہنے لگے کہ میں بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ ایک پرندہ لا کر میرے سامنے ڈالا ہے، میں تو سمجھا کہ اللہ نے انتظام کیا ہے. پھر وہ اللہ والی کہنے لگی نہیں، میں اس کھجور کو نہیں کھا سکتی، اللہ کے دربار میں مشکوک غذا کھا کر نہیں جا سکتی. ساری زندگی اس بات کا احترام کرتے تھے. ایک اللہ والے جا رہے تھے، ساتھ میں ان کا ایک مجمع تھا. ایک آدمی نے دعوت کی تو حضرت نے گوشت نہیں کھایا. میزبان نے پوچھا کہ حضرت آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ گوشت خوب کھاؤ، لذت نظر آ رہی تھی. میں سوچا کہ ہونا ہو کچھ نہ کچھ گوشت میں گڑبڑ ضرور ہے. بعد میں پکانے والے نے جس بٹیارن سے، جس عورت کو اس نے آرڈر دیا تھا، اس سے معلوم کیا تو کہنے لگی کہ پڑوس نہیں تھا، گوشت نہیں مل رہا تھا، میں نے بغیر اجازت کے بکری ذبح کر دی. تو جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسے ضرور بچاتے ہیں. ہم نے ایک بڑوں سے بات سنی ہے، جیسے آدمی اپنی جوان بیٹی کو بچاتا ہے، بیمار کو پانی سے بچاتا ہے، تو جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے بچاتے ہیں. جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچاتے ہیں. ہم لوگ تو جان جا کر گرتے ہیں. ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک اللہ والے تھے، ان کے ہزاروں شاگرد تھے. ایک مرتبہ ان شاگردوں میں سے ایک نے دیکھا کہ حضرت کا جو بیٹا ہے وہ شراب پی کر خانقاہ کے باہر پڑا ہے. اب آپس میں جو شاگرد تھے آپس میں کان میں بات کر رہے تھے، یہ تو اتنا بڑا اللہ والا ہے، ہزاروں لوگ ان سے علم پڑھتے ہیں، مستفادہ کرتے ہیں، ان کا بیٹا تو خانقاہ کے باہر شراب پی کر پڑا ہے. حضرت کو جب یہ شاگردوں کی بات کان میں پڑی تو حضرت کہنے لگے بچوں میں اپنے بیٹے کے بارے میں معذور ہوں، مجبور ہوں. کیا معذوری حضرت؟ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ بیٹے جس دن اس کا حمل قرار پایا اس دن میں بادشاہ کی حرام دعوت کھایا تھا.
اس کا نقصان یہ ہوا کہ میری ولایت سے بھی میرے بچہ محروم ہو گیا۔ اثر ہوتا ہے، اسی لیے آدمی احتیاط کرے۔ حلال مال برکتوں کے ساتھ آتا ہے، برکتوں کے ساتھ جاتا ہے۔ حرام مال آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کیسے جاتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں، شاید بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حرام مال آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ اپنی حقدار کی جگہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر وبال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا ایک اللہ والے کے پاس، اس نے اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت حرام مال میں برکت نہیں ہے، حلال مال میں برکت ہے، حرام مال سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، حلال مال سے سارے اچھے کام ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ کہا ٹھیک ہے بھی، آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو امتحان کر لو۔ اب وہ گیا بیچارہ، اپنے غلط پیسوں میں سے 2000 روپے اٹھائے اس نے، اور ایک فقیر کو اس نے دے دیا۔ اس نے تلاش کیا کہ کون سا فقیر ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ ایک نابینا بھکاری ملا، اس نے اس کو دے دیا۔ 2-3 دن کے بعد وہاں چکر لگانے لگا کہ یہ نابینا جو ہے میرے پیسے خرچ کیا ہے۔ تو کیا خرچ کیا ہے؟ وہ اپنے دوست کو بتا رہا تھا، وہ بھکاری، وہ جو نابینا تھا اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا۔ اس نے سنا، اس مالدار نے کیا سنا؟ وہ کہہ رہا تھا اپنے دوست سے کہ ایک بیوقوف مجھے مل گیا، اس نے 2000 روپے لا کر مجھے دیے۔ تو نے کیا کیا؟ بس شراب خریدی، شراب پیا، رنڈیوں کو دیا، ان کا کرایہ دیا، شراب لیا، شراب میں، شباب میں، کباب میں نے لگا دیا پیسے۔ اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میرے اپنے پیسے اس نے کتنے غلط جگہ لگائے۔ پھر وہ اللہ والے کے پاس آیا، حضرت آدھا تو میں نے چک کر لیا، آدھا باقی ہے کہ حلال کمائی کے برکات کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے، حضرت نے اپنا 1 درہم دیا، اور حضرت نے اسے تاکید کی کہ بھکاریوں کو تلاش کر کے نہیں دینا، تجھے جو پہلا آدمی ملے اسے دے دینا۔ اب یہ لے کر گیا تو پہلے جو ملے وہ نواب صاحب ملے تھے۔ نواب صاحب کو دیتا تو جوتے پڑتے، لیکن پھر بھی ہمت کر کے اس نے دے دیا نواب صاحب کو۔ نواب صاحب کبھی اس سکے کو دیکھتے تھے، کبھی اسے دیکھتے تھے، اور پھر نواب صاحب کی آنکھ سے آنسو بھی آ گئے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت نواب صاحب کیا بات ہے؟ نواب صاحب کہنے لگے میرے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے، لوگ مجھے نوکری نہیں دیتے، میں نواب ہوں اور میرے اندر سے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اگر آپ یہ مجھے روپیہ نہیں دیتے، یہ درہم نہیں دیتے، تو انہوں نے اپنے کوٹ سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک مرا ہوا پرندہ تھا جسے گھر کو لے جا کر پکا کر کھانے والے تھے۔ اگر یہ پیسہ مجھے نہ دیتے تو میں بچے آج گویا کہ یہ مرا ہوا پرندہ کھاتے۔ تم نے بڑے اچھے وقت میں یہ پیسہ لا کر دے دیا۔ تو ایماندار کو یہ ہوا، اب سمجھ میں آیا کہ ہاں کمائی کا اپنا اثر ہوتا ہے، حلال کماؤ تو اس کا اثر ہوتا ہے، حرام کماؤ تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو اثر رہا، عذاب تو بڑا خطرناک ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے غلط کمائی سے، کہ آدمی حلال پاکیزہ روزی کا اہتمام کرے۔ اگر حرام کماتا ہے تو اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی، نیکی برباد، گناہ لازم۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ ایک بڑی سخت حدیث بتائی، بزرگوں سے سنی، کل الناس فبائع نفسہ موتقها او منبقها، کل الناس یغدو فبائع نفسہ۔ ہر آدمی صبح کو بازار جاتا ہے اور اپنی ذات کو بیچتا ہے، لائر اپنے علم کو بیچتا ہے، انجینئر اپنے پلان کو بیچتا ہے، دکاندار اپنی چیزوں کو بیچتا ہے، یعنی اپنی ذات کو اس کام میں لگاتا ہے۔ جو جس لائن کا ہے اس لائن میں اس نے اپنی ذات کو کھپاتا ہے، بیچتا ہے، لگاتا ہے۔ مزدور اپنی محنت کو بیچتا ہے۔ فبائع نفسہ، کہ ہر آدمی اپنی جان کو بیچتا ہے۔ کیا کیا شکل اس کے پاس ہے وہ شکل سے بیچتا ہے، جو نقشہ ہے اس نقشے سے بیچتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے
تو یہ ہر بازار کو جانے والا اپنی جان کو بیچنے والا یا تو جنت کما کر آتا ہے یا جہنم کما کر لاتا ہے. موتقوا اور ممبقوا، یا تو جہنم سے چھٹکارا پا کر گھر کو آتا ہے یا تو وہ جہنم کو خرید کر لاتا ہے. القاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا گارے مٹی والا بھی وہ اللہ کا دوست ولی ہوتا ہے. جب ایک آدمی گارے مٹی والا حلال کمائی کماتا ہے، دیندار، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، جب رات کو انگڑائی لیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ فرشتوں کو گوار کر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ ہمیں کئی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری کچھ گزارشات تھیں، تو میں تو یہ درخواست یہ کرنی ہے کہ حلال پاکیزہ روزی کا اہتمام کریں، حرام کا نہ کریں. حرام سے نہ مقدر بنتی ہے بلکہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور آدمی خدا کی رضامندی اور خدا کی خوشنودی سے ان تمام دینی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، حلال پاکیزہ روزی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردجبة الجعف اليماني البخاري رحمه الله الباري أنه قال: حدثنا إسماعيل بن ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبه قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وبسند آخر قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه السلام. محترم حضرات و معزز خواتین، اور خاص طور پر حضرات علماء کرام، آج 25 رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کا مہینہ یوں تو برکت اور سعادت کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی برکتیں اور سعادت نصیب فرمائے. لیکن آج علماء کی برادری خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر اور عموماً پوری دنیا کے علماء اور علماء سے محبت کرنے والے حضرات عمائدین اور عوام بہت ہی زیادہ رنجور ہیں، غم زدہ ہیں. وہ اس لیے کہ آج نہ صرف ہمارے استاذ محترم بلکہ ملت اسلامیہ کے ایک عظیم شخصیت اور ہمارے اس ملک کی شہرائے آفاق شخصیت، محقق
فقیہ عصر جنہیں کہا جائے، یوں تو سبھی کو کہہ دیتے ہیں، آج کل کہہ رہے ہیں، بعد اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جو فقیہ کے جو معنی معلوم بھی نہیں ہے ان تک کو بھی یہ لقب دیا جاتا ہے، لیکن جن کو حقیقتاً فقیہ کہا جائے، فقیہ عصر کہا جائے، محقق دورہ کہا جائے، مفکر کہا جائے، وہ یہ ساری صفات اور یہ سارے القاب کے مستحق حقیقتاً ہمارے استاد محترم اور یہاں کے بے شمار علماء کے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری جو آج رحمت اللہ ہو گئے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ گئے ہیں، حضرت کی شخصیت ان القاب کے زیادہ مستحق تھے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں، وہ بھی حضرت کے بارے میں۔ دل رنجور ہے، بس ایک مختصر سی مجلس ہے، اور یہ سمجھیے کہ ہم سبھی کے سب اس موقع پر رنجیدہ ہے، اور قرآن کریم کی آیت جو حضرت نے ایک مجلس کے اندر تعزیت ہی پیش کرتے ہوئے خود مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحدیث کے اندر یہ آیت پڑھی تھی، بے ساختہ و زبان پر آ گئی، وہ اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی جب ہم آپس میں سب کے سب رنجیدہ ہیں تو صبر کی تلقین کون کس کو کریں گے؟ تو کہا کہ آپس میں خود ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، یہ ایمان والے کی صفات میں سے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے ان علمی بھائیوں سے بھی صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور آپ بھی ہم کو کر رہے ہیں، اور یہی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف ہیں، اور سب جگہ آپ نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، مستفیض فرمایا ہے۔ لہذا یہ تو میں اگر کوئی تعریف کروں تو یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ ساری دنیا سے اس وقت میں تعزیتی کلمات، اظہار رنج اور اظہار غم ہو رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے علمی کمالات پوری دنیا کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور پوری دنیا آپ سے مستفیض ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جو آپ کی تصنیفات ہیں، آپ کے علمی خطبات ہیں، ایک طویل عرصے تک بلکہ تا قیامت انشاءاللہ اس سے لوگ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مربی تھے، اور اپنے وقت کے محدث تھے، محقق بھی تھے، نباز بھی تھے، طلبہ کی تربیت کرنے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ جو طلبہ آپ سے سوال کرتے تو آپ بہت خوش ہوتے، ان سے دعائیں دیتے، اور ان کے بارے میں آپ تحسین آمیز کلمات کہتے ہیں۔ سوال کا جواب اگر طویل ہوتا تو آپ ان سے کوئی خفا نہیں ہوتے،
بلکہ جواب دیتے، مزید تسلی نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے رہائش گاہ پر بلاتے، یا اور بھی اگر کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی کہ اگر اس کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا تو پھر دوسرے دن بھی باقاعدہ ان کی تفصیلات اور ان کی جزیات، جوابات کے کچھ حصہ اگر باقی ہے تو ان کو باقاعدہ دوسرے دن آ کر کلاس کے اندر بیان فرماتے تھے۔ اور جب بھی کوئی خاص مجلس ہوتی تو ہمارا یہ تاثر تھا، بلکہ ہم جو اپنے کمرے میں رہتے تھے 103 نمبر کمرہ تھا دار جدید کے اندر، مختلف علاقے کے افراد تھے، تو جب بھی کوئی جلسہ ہوتا اور یہ معلوم ہوتا کہ آج حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے، تو ہم لوگ خاص طور پر جاتے کہ نہیں، کوئی آج نئی تحقیق ضرور پیش کریں گے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ملا بہاری کے نام سے مشہور بہت علمی شخصیت، ان کا جب انتقال ہوا دارالعلوم دیوبند کے اندر، تو ملا ویسے بہت مشہور ہے وہاں پر، عوام ملا جی بولتے ہیں یو پی کے اندر، تو بعض لوگوں کو چڑ بھی ہوتا ہے کہ ملا جی تو حقیر کا لفظ ہو گیا، ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے پسند نہیں کرتے۔ تو جب حضرت ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور دارالحدیث کے اندر تعزیتی جلسہ منعقد ہوا، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کا جو آغاز کیا تو اسی لفظ ملا بہاری کے ذریعے سے یہاں سے آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ لوگ ملا کہنے پر چڑھتے ہیں، کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملا کا لفظ جب میں نے تحقیق کی کہ کسے کہتے ہیں ملا، صاحب سلم ان کو بھی ملا بہاری کہتے ہیں، ملا محب اللہ بہاری، تو کہتے مجھے یہ تحقیق کی سوچی کہ ملا کہتے کس کو ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ملا کا لفظ ہے یہ ترکی لفظ ہے، اور ترکی میں ملا کہتے ہیں عالم کبیر کو۔ ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج کی اس مجلس میں ایک ایسے لفظ کے بارے میں حقیقت معلوم ہوئی جن کو ہم برا سمجھتے تھے، یا یہ ہے کہ اپنی توہین سمجھتے تھے، اس کو کہنے کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے ان کے بارے میں معلوم، اور بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو یہ موقع نہیں ہے کہ اتنی تفصیلات کے ساتھ میں عرض کروں۔ حضرت کا درس کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر کچھ طلبہ تو وہ تھے کہ جو پابندی سے ساری ہی کتابوں میں مطالعہ بھی کرتے اور حاضری اسباق کی پابندی بھی کرتے تھے۔ کچھ طلبہ وہ ہوتے تھے کہ بعض کتابوں میں چلے گئے، بعض کتابوں میں نہیں گئے، اور کچھ طلبہ وہ ہوتے تھے کہ باقی میں گئے یا نہ گئے، لیکن حضرت سے جو وابستہ کتاب تھی ترمذی شریف، اس کے اندر سارے ہی طلبہ شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ دارالعلوم وقف سے وہاں سے حاضر ہوتے تھے طلبہ، اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سبق سے جو ہے مطمئن ہو جاتے۔ ہم تمام طلبہ کا یہ نظریہ تھا، اور ان لوگوں کا بھی جو صرف ترمذی کے اندر حاضر ہوتے تھے،
کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک حدیث جب آتی تو اس حدیث کی تشریح اس انداز میں کرتے کہ کوئی ان کا گوشہ اور شوشہ چھوٹے نہیں، اور تمام جو ان کی علمی مشغافیاں ہیں، ان کی جزئیات ہے، تمام کو کھود کرید کر بالکل شرح بسط کے ساتھ اس کو پیش کرتے، اور اس کی وجہ سے دیگر کتابیں بھی حل ہو جاتی تھیں۔ اسی لیے جو طلبہ بعض کتابوں میں پابندی نہیں کرتے، ترمذی شریف کے اندر بہت پابندی کے ساتھ میں شریک ہوتے تھے تاکہ دیگر کتابیں بھی حل ہو جائے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں یہ تحقیقی باتیں کرتے، وہیں پر بہت کنڈیشن بھی ان کے یہاں پر تھا کہ آپ کے یہاں کے قانون یہ تھا کہ آپ کے کلاس میں آ جانے کے بعد میں کسی اور طالب علم کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ طلبہ بہت اگر کوئی رتی بھی تاخیر ہو گئی ہے تو ڈرتے ڈراتے چھپتے چھپاتے دروازے کے پاس میں جاتے، اور پھر جب دیکھتے کہ حضرت کا رخ دوسری جانب ہے تو چھپ کر اندر سے کلاس کے اندر داخل ہوتے تھے۔ بہت ہی زیادہ اس سلسلے کے اندر کنڈیشن میں اور بہت ہی اس سلسلے میں پابندی فرماتے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر عبارت پڑھنے والے کے بارے میں آپ نے یہ طے کیا تھا کہ اچھی آواز رہا ایسے شخص عبارت پڑھے، اور پھر وہاں پر یہ ہوتا کہ بڑی توجہ کے ساتھ میں آپ ان کی قرات کو سنتے۔ پھر یہ بھی ہوتا کہ طالب علم اگر کہیں ایسی جگہ پر جہاں سے تقریر مکمل ہوئی ہے ایک لفظ بھی اگر آگے بڑھتے تو آپ خفا ہوتے اور یہ کہتے کہ تم نے میری تقریر کو سنی نہیں اور سمجھا نہیں ہے، میں نے کہاں تک بات کی ہے۔ تو لہذا بہت سخت تاکید ہوتی تھی کہ کتاب کا مطالعہ کر کے آئے اور اچھے انداز کے اندر قرات کر کے آئے، مشق کر کے آئے، اور پھر جو تقریر ہو رہی ہے اس کو غور سے سنیں کہ اس حدیث کی تشریح کن الفاظ تک ہوئی ہے اور ان کو کہاں تک عبارت خوانی کرنی ہے۔ یہ بھی ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر طلبہ عبارت خوانی کے اندر جن کو سلیکٹ کیا ہے اور وہ اگر کبھی غلطی کرتے عبارت پڑھنے کے اندر، بعض دفعہ اتنا خفا ہوتے کہ کبھی دوران درس سے ہی اٹھ کر بھی چلے جاتے تھے محض حدیث کے احترام کے اندر۔ ہماری جماعت تھی، ہمارے ترجمان تھے مولوی اسلم صاحب پرتاپ گڑھی، اللہ نے ان کے اندر ایک اچھی صلاحیت بھی دی تھی، اچھا سلیقہ بھی تھا۔ ہماری جماعت کے ساتھ میں یہ خصوصیت رہی کہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ حضرت نے کبھی اس سلسلے کے اندر ناراض ہو کر کلاس سے باہر آپ چلے گئے ہوں، یا یہ ہے کہ طلبہ کو جزر و توبیخ کی نوبت آئی ہو۔ یہ ترجمان کے اوپر جاتا ہے کہ کون کتنے اچھے انداز کے اندر اس کو نبھاتے ہیں۔ بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ کے اندر ایک اور بھی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ طلبہ کی صلاحیت کو وہ پرکھتے تھے، اور جن کے اندر ذرا خوب و کچھ معلوم ہوتی ان کو آپ چنتے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور اس سلسلے کے اندر آپ کی جو یافت ہے، آپ کے ہونہار شاگرد حضرت مفتی خورشید انور صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات، حضرت مفتی خورشید صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزاج کو پہچانتے، اور ان کے لیے اپنے تن من دھن سب چیز کو قربان کر دیا تھا۔ علمی تحقیقات کے اندر
کبھی یعنی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ رات ہو دن ہو ایک کر دیا، حضرت کے اشارے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج مفتی خورشید صاحب کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی محنت اور ان کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں اپنے درس خدمات کے ذریعے سے طلباء کو سیراب کیا ہے، وہیں تصنیفی میدان کے اندر آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی معرکۃ الآراء کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں جو کئی کتابیں ہیں، ان میں انتصار الاسلام ہے، میلہ خدا شناسی ہے، یہ ساری ایسی کتابیں ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو براہ راست سمجھنے کے لیے، ایک ایک عبارت کو، ایک ایک مضمون کو سمجھنے کے لیے کئی گھنٹے لگیں گے، پھر بھی کما حق کو نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کتابوں کی تسہیل کی ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب انتصار الاسلام، براہین قاسمیہ وغیرہ مجھے دارالعلوم میں انعام کے طور پر وہ کتابیں ملی تھی، تو میں نے سنا تھا پہلے کہ ان کے عبارات کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تو میں نے کہا اچھا دیکھیں گے پڑھیں گے۔ تو حضرت کی جو عبارت ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی، تو ان کو ایک چوکور عبارت کے اندر، ان کو نقش کے اندر بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد تشریح کی ہے۔ تو میں آپ سے بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ پڑھا میں نے، لیکن یہ ہے کہ ان کو سمجھانا تو دور کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت کی تشریح میں نے مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشریحات کو پڑھی تو سمجھ میں آیا، پھر دوبارہ پڑھا، کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد تب عبارت سمجھ میں آئی۔ اتنی ادق عبارت ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر، لیکن حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کتابوں کو بڑے سہل انداز کے اندر، بہت ہی اچھے انداز کے اندر آپ نے پیش فرمایا، اور آج جو ہے علماء اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ادلہ کاملہ ہے، یہ ساری کتابیں ہیں، اور اسی طرح سے سب سے بڑھ کر جو اس وقت میں حجت اللہ البالغہ کا سمجھنا بڑا مشکل مرحلہ اور مشکل امر ہے، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ الواسعہ کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا، اور اب ہر ایک آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ ہم اور ہمارا یہ معمول عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے، شروع میں تو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں، صاحب بعد میں پوچھ لینا، لیکن مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی یعنی اس سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ان کے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ کئی ایسے موقع آئے 92 کے اندر، اس وقت میں بخاری آپ سے متعلق نہیں تھی، ترمذی شریف پڑھ رہے تھے، بابری مسجد کی شہادت کا مسئلہ تھا اس وقت میں۔ کئی مرتبہ میں نے چیٹھی کے ذریعے سے، مجھے تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں کھڑے ہو کر سوال کروں، تو مختلف سوالات کرتے رہے، تو آپ جواب دیتے رہے، پھر دوبارہ چیٹھی بھیجا، اس کا جواب دیا، پھر اور ایک چیٹھی بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ جو صاحب ہیں
بار بار انہی کا مضمون معلوم ہو رہا ہے، میرے پاس آنے کے لیے بولو، میں تنہائی میں ان کو جواب دے دوں گا، الگ سے جواب دے دوں گا، یہ لوگوں کے حق تلفی ہوگی ان کی۔ یعنی غصہ نہیں ہوا، کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ یہ اس انداز کے اندر آپ درس دیا کرتے تھے۔ آج صرف حضرت کی یادیں باقی رہ گئی ہے۔ میں نے خطبہ جو دارالحدیث کے اندر پڑھا جاتا ہے اسی انداز کے اندر میں نے آج تعزیتی کلمات کے اندر آغاز کیا ان کا، اور تاکہ وہ یادگار پھر جو ہے ہمارے سامنے آئے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت میں ذہن و دماغ ان تمام چیزوں سے عاجز ہے، مفلوج ہے۔ حضرت کی جدائیگی کا صدمہ بہت زیادہ ہے، ہم مجھ پر ہی نہیں بلکہ سارے علماء برادری پر ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی نے جو علمی خدمات کی ہیں اور جو علمی تصنیفات اور خطبات ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ہمیں اس سے استفادہ فرمائے اور استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ حضرات علماء کرام نے آج ایک ہی دن کے اندر سینکڑوں قرآن کریم پڑھ کر حضرت کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اللہ کے یہاں پر مستجاب اور مقبول ہونے کی علامت ہے۔ جن حضرات نے ایصال ثواب کیا ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جزائے خیر کے ساتھ میں یہ تو ہم پر حق تھا حضرت کا کہ حق بھی کیا ہے۔ حضرت ہمارے لیے پڑھانے کے لیے، درس و تحقیق کے لیے رات بھر جو ہے جاگتے تھے۔ آج اگر ہم نے قرآن پڑھا ہے تو بلا شبہ اس سے حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے، ہاں ایک رسماً ایک ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم حضرت کے یادگار کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ موقع بموقع ایصال ثواب بھی کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ رب ارحم وتجاوز عما تعلم انکا انت العز الاکرم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ خاص طور پر یا اللہ اس وقت یا اللہ دنیا سے ایک بہت بڑے عالم یا اللہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ تیرے دربار میں پہنچے ہیں۔ یا اللہ یہ موت العالم موت العالم کا منظر ہے اس وقت میں۔ یا اللہ تیرے رسول ہی کا فرمان ہے کہ علم جو ہے سینوں سے نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ علماء کو قبضہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یا اللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا قحط و رجال کا شکار ہے۔ یا اللہ علم کی کمی ہو رہی ہے، خال نظر آ رہے ہیں۔ یا اللہ ایسے موقع پر حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہاں سے جانا یا اللہ قیامت کی صریح نشانی ہے۔ یا اللہ ہم تمام کو یا اللہ آخرت کی بھی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت جو یا اللہ علماء ہیں یا اللہ ان تمام کا یا اللہ سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ بزرگان دین کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو علم خدمات
میں یا اللہ مصروف ہیں یا اللہ انجام دے رہے ہیں، ان تمام کی عمر میں برکت عطا فرما۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم یا اللہ ان کا سایہ تا دیر سروں پر قائم اور دائم فرما۔ حضرت مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم یا اللہ حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی دامت برکاتہم، اسی طرح سے اور بھی یا اللہ ہمارا کابرین ہے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں یا اللہ آج بھی ان کے علم سے پوری دنیا مستفیض ہو رہی ہے یا اللہ ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ حضرت مولانا محمد رابع صاحب اور اکابرین یا اللہ ان تمام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ اس طرح حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب یا اللہ جو امت کے لیے کڑ رہے ہیں یا اللہ یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں یا اللہ ایک ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے یا اللہ فکر مند ہے یا اللہ امت کے غم کے اندر یا اللہ پگھل گئے ہیں یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ امت مسلمہ کے لیے یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ قوم و ملت کے لیے ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما یا اللہ۔ جمعیت العلماء کو اور اسی طرح سے ساری تنظیمیں یا اللہ جو امت مسلمہ کے لیے یا اللہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، قوم و ملت کی فکروں کے اندر منہمک ہے، سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، تمام کی یا اللہ حفاظت فرما، ان کو پروان چڑھا یا اللہ ہر ایک کی خدمات کو قبول فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔